اساتذہ کرام، ٹرسٹیان حضرات، مہمان اعزامی اور عزیز پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پہ مجھے کچھ بولنا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت اور ہماری لاپرواہی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس سے آپ اپنی حالت کی بدلنے کا۔ آج ہمارا سماج، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا مسلم سماج، آج ہم بغور مطالعہ کریں، ہمارے سماج کا ہر فرد، ہمارے سماج کا ہر انسان پریشان ہے، بچوں کے تعلیم و تربیت کو لے کے پریشان ہے، بچوں کے شادی بیاہ کے مسئلے سے پریشان ہے۔ لیکن آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں اپنی تقریریں سن رہا ہوں لوگوں کی جلسوں میں، یہی تقریر ہو رہی ہے کہ تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، اسلامی شادی ہونا چاہیے۔ ہر جلسے میں، ہر تقریر میں، ہر پروگرام میں، ہر درس میں یہی عنوان ہو رہا ہے۔ لگ بھگ 25 سال سے سن رہا ہوں، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میرا مسئلہ یہ مین ہے، عملی اقدامات کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا آج کسی مسلمان کی لڑکی کا شادی ہو، مسلمان کے لڑکے کا شادی ہو، لڑکی کا باپ بھی مسلمان، لڑکے کا باپ بھی مسلمان، پھر وہ مسلمان کیوں پریشان؟ یہ میں بہت دل کی گہرائی سے بول رہا ہوں۔ میں نے زندگی کا 2 ہی مقصد بنا لیا ہوں میں نے ابھی، اسلامی تعلیم اسلامی ماحول میں، عصری تعلیم اسلامی ماحول میں، اسلامی شادی، یہ جو میرے زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اور یہ دونوں میں پوری طرح کوشش کر رہا ہوں، میری ٹیم پوری لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن خود کیا ہوں، پہلے اپنی زندگی میں نے خود عمل کیا ہے۔ میں نے شادی میں اتنے مسائل آئے، میں نے سب کیا، میں پورا عمل کیا اسلامی شادی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں، تب یہی بچے جب بڑے ہوں گے تب یہی لوگ، انہی کے بعد آپ جو بیٹھے ہیں، انہی میں کہیں کلکتہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہی کے بعد سے پیسہ مانگیں گے۔ کیا آپ نہیں سوچ رہے ہو؟ یہی جو مسجد میں بیٹھے ہیں، انہی کے بعد انہی کے لڑکوں سے پیسہ مانگیں گے۔ آخر کیا ہو گیا ہمارے سماج؟ غور کرنے کا مسئلہ ہے۔ اب تقریریں بہت ہو گئی، جلسے بہت ہو گئے، اب عملی اقدامات کا زمانہ آ گیا ہے۔ کب تک تقریریں ہوتی رہیں گی؟ 25 سال سے سن رہا ہوں، اسلامی شادی کیجیے، جہیز دے لیجیے، اسلامی تربیت کیجیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلامی تربیت کیسے ہو پائے گی بھائیوں؟ جس بچی کے پیدائش میں آپ نے عقیقہ نہیں کیا، آج اگر آپ کو پتا کرنا ہوگا لڑکی پیدا ہوئی ہے، آپ کو معلوم پڑ جائے گا لڑکی پیدا ہوئی ہے، عقیقہ نہیں ہوگا، گھر میں گل بڑھا دیں گے، آپ کو معلوم نہ پڑ جائے گا لڑکی کی پیدائش ہے۔ لڑکی کی پیدائش ہونے کے بعد مسئلہ آتا ہے تعلیم و تربیت کا، اور ابھی کیا مسئلہ ہے ہمارے سماج کا؟ تعلیم و تربیت زیرو ہے، لڑکیوں کے اوپر دھیان نہیں ہے۔ گھر میں آپ کو کچھ بھی لے کے آئیں گے، سب سے پہلے بیٹے کو دیں گے تاکہ کس طرح لے کر دیں گے۔ اس کے بعد شادی کا مسئلہ آتا ہے، تمام پریشانیاں لڑکیوں پر، جہیز کے مطالبے، ایک آئے گا دیکھ کے جائے گا لڑکی سانولی ہے، ایک آئے گا دیکھ کے جائے گا لڑکی لمبی نہیں ہے، ایک آئے گا دیکھ کے جائے گا 75 بار کھانا کھائے گا، اور وہ لڑکی کا کلیجہ ہے کیا ہے غور نہیں کرتے۔ یہ ہماری بہن ہے، آپ کو کہاں تو نہیں آتے ہیں؟ 75 بار دیکھتے ہو ان لڑکیوں کو آپ، اس کے بعد وہ لوگ کچھ کر لیں گے، دور آ گیا تو شرم نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ یہ ہماری بچہ بیٹھی ہے، کبھی جب 20 سال کی ہوگی، 22 سال کی ہوگی، آپ کو جہیز مانگو گے 20 لاکھ روپیہ؟ غور کرو بھائیوں، معمولی مسئلہ نہیں، میری زندگی کا بہت ہدف لے لیا ہوں۔ جب تک اپنے سماج سے، الاس نگر سے جہیز کا ختم نہیں کروں گا، جب تک چین کے سامنے بیٹھنے والا ہوں۔ اور اسلامی تعلیم اسلامی ماحول میں، میں اس سے پہلے جب آیا تھا تقریر کیا تھا آپ لوگوں کے یہاں کہ میں ایک اسکول بنانا چاہتا ہوں، آپ 2,000 جمع کرو گے، 5,000 1 کروڑ جمع ہوگا۔ اللہ کی کرم سے ہم اسکول کھول دیے ہیں، 10ویں تک تعلیم ہے، آپ لوگ 6ٹھی میں ہمارے ایڈمیشن لے سکتے ہو۔ ابھی آپ کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں، اگر غریب ہو پورا فیس معاف ہے، اگر آپ غریب ہو پوری فیس معاف، کتابیں مفت، ڈریس مفت، اگر امیر ہو تو پیسہ دینا ہی ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی امیر آدمی کسی غریب کو حق مارے۔ میں ایسا ہی کانسیپٹ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول میں آدھے بچے غریب ہیں، آدھے
کیا ہوتا ہے جب قومیں ترقی کرتی ہیں، جب بڑی ہوتی ہیں، اگر امیر اور غریب ساتھ میں پڑھتے ہیں، پوری زندگی کے لیے دوستی ہو جاتی ہے، پوری زندگی کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے دکھ درد میں کام آتا ہے۔ آج کانسیپٹ کیا ہے؟ امیروں کے اسکول میں اونلی امیر، غریب کے اسکول میں اونلی غریب۔ یہ کبھی ترقی نہیں کر پائے۔ ہمارے سماج کا منظر کیا ہے؟ ہمیں NRC کی بات کر رہے ہیں، NPR کی بات کر رہے ہیں، CAA کی بات کر رہے ہیں۔ میں غور کر رہا ہوں، ہمارے پاس جو مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں اس کے پیچھے کوئی زیرو ہے۔ ہم برما کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس جو مسئلہ ہم جہیز نہ لگو گا اس کو سب سے آگے ہیں۔ جو تو خود کر سکتے ہو، جو چیز آپ کر سکتے ہو، اس کے لیے آپ کو فکر مندی نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے فکر ہے، برما میں مسلمان مر رہے ہیں، ارے آپ کی لڑکیاں ادھر مر رہی ہیں، دیکھو ابھی کتنا پیپر ملا جہیز کے لیے، آپ غور نہیں کرتے ہو۔ یہی لڑکی اگر ایک بھی لڑکی ہمارے معاشرے کی بھاگ جائے، یہ پورے قوم گالیاں دے گی، کتنی لڑکی بے حیا ہے، کتنی بیکار ہے۔ لیکن یہی اگر جہیز لیں گے تو کوئی برا نہیں کہتا ہے، ان کے نکاح میں پہلے پہنچتا ہے، برات میں پہلے گاڑی کے پیچھے لائن لگاتا ہے۔ کیا وہی لڑکی بھاگی کیوں ہے؟ کہ تمہارے جہیز لے کے کارن بھاگی۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ بچے میں دیکھتا ہوں نا، میرا کلیجہ منہ پاتا، میری بچیاں ہیں یہ، اور یہ بچوں کے ساتھ کوئی جو نا انصافی کرے گا میں پڑھ کر کے رہوں گا۔ ان کا کوئی حصہ نہیں دیتا ہے۔ آپ کس طرح ماں باپ کو لڑکیوں کا حصہ کھا جاتے ہو؟ کیا کریں گے لڑکے؟ یہ بڑھاپے میں ان کے چھوڑ دے، جھگڑا مارے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بچوں کو رہنے دے، آپ کو 20 سال لینے کے لیے یہ بچے قیامت کے دن آپ کے خلاف خود پکڑیں گے کہ میرا باپ مجھے بگاڑ دیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہوں، تقریر کے قابل نہیں ہوں، تقریر کے قابل نہیں ہوں۔ میرا مقصد الحاق نگر کے اندر دو چیزوں پہ بہت شدید ہے: اسلامی ماحول میں اپنی تعلیم، اسلامی شادی۔ یہ دونوں پہ میں بہت بری طرح لگ جاؤں، میری ٹیم کام کر رہی ہے۔ میں فردن ملوں گا ماں باپ سے، آگے چل کے ٹائم ملے گا مجھے، فردن ملاقات کروں گا، برین واش کروں گا۔ جب تک قوم کے یہ دو مسئلے ہم حل نہیں کیے، دنیا کا کتنی بھی تقریر کر لو، کتنے بھی جلسے کر لو، 25 سال سے سن رہا ہوں میں۔ عنوان کیا ہے؟ جہیز کی لعنت۔ عنوان کیا ہے؟ شادی بیاہ آسان۔ کیا 25 سال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوا ہے؟ یہ بیٹیوں سے کیوں مانگتے ہو جہیز؟ آج میرے سامنے دل کے گہرائیوں میں توبہ کر لو میرے بھائیوں، یہ بہنیں اسلام کی بہنیں ہیں، پڑوسیوں کے لیے اتنا حقوق ہے، ہم اپنے مسلمان بہنوں کو ستا رہے ہیں اور برما کی بات کرتے ہو۔ تم کس برما کی بات کرتے ہو؟ کبھی خیال میں آتا ہے تمہارے ٹینشن میں تمہاری وجہ سے پورے ماں باپ کی نیند حرام ہے صرف جہیز کے لیے، اور آپ کو برما کی فکر ہے؟ یہ مکاری ہے، مکاری ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجیے، یہ مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے میری قوم کا۔ یہ مسئلے کے لیے مجھے پورے علماء طبقہ اور پورے عمرہ طبقہ ساتھ میں بیٹھنا ہے۔ جب تک امیر طبقہ اور علماء طبقہ ایک ساتھ نہیں بیٹھے گا، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ غور کیجیے بھائیوں، آپ تعلیم اچھی مل رہی ہے، تربیت لیکن نہیں اچھی مل رہی ہے۔ تربیت کہاں سے ہوگی بھائیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہی بچے آپ کے گھر پہ ہیں، ان کی بڑی بہن کی شادی کا مسئلہ ہے، یہ دیکھ رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے، آ کے دیکھ کے کیا بول رہا ہے؟ نمکین صحیح نہیں تھا، مٹھائی نہیں صحیح تھا، انتظام نہیں تھا، یہ لڑکی نہیں پسند ہے۔ وہ لڑکی کے دل میں کیا کانسیپٹ ہوگا ہماری قوم کے لیے؟ یہ بچی اس کے ساتھ اتنی ناانصافی کی آپ نے، اس کا حصہ تک نہیں دیا۔ جب وہ شادی کر کے اپنے گھر میں آئے گی تو وہی شوہر کیا کہے گا؟ اسلامی تربیت کیجیے۔ میں آپ سے کہوں گا اسلامی تربیت کہاں سے ہو پائے گی؟ جو عورت اتنی بھٹی سے تب کے آئی ہے، اس کے عقیدے میں ناانصافی، تعلیم و تربیت میں ناانصافی، اس کے حق میں ناانصافی، آپ اس سے امید لگا رہے ہو کہ اسلامی تربیت کرے گی؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا۔ وقت بہت کم ہے، بس ایک شعر پڑھ کے اپنا وقت ختم کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس لیے تاکہ انقلاب لا سکوں، میں کہتا ہوں اس لیے تاکہ انقلاب لا سکوں، ایک اندھیری جھوپڑی میں آفتاب لا سکوں۔ وہ آج بہت اچھی بات مولانا آفتاب صاحب محمدی، اس طریقے سے آپ اپنے اسکول کو مینیج کرتے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں ہمارا مدرسہ طریقے سے مینیج ہو۔ اور آپ نے جو کہا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، ابھی ہمارے پردیش کے مہا سچو کانگریس پارٹی کے ڈاکٹر جناب اللہ یہاں آئے ہوئے تھے، جب میں انہیں نیچے چھوڑنے گیا تو اس نے اپنے زبانوں سے اس چیز کو اعتراف کیا اور کہا
اور ڈاکٹر صابر نے بھی کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن جتنا صاف ورلڈ کے اندر یہاں کے بچے درجہ 3 4 5 2 والے بولتے ہیں شاید میں نہیں بول سکتا. جو انہوں نے اب ہندی میں تقریریں کی، جو اپنے نبی کی تعریف کی، اسلام کی تعریف کی، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولے میں گریجویٹ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، ڈاکٹر ہوں، شاید ہے کہ میں ان بچوں کے سامنے بولنے کی حیثیت نہیں رکھتا ہوں. مجھے اتنا اچھا یہ لوگ بولتے ہیں، ہمارے انگلش اسکولوں کے بچے چاہے ہندو اسکولوں کے بچے چاہے پی ایم اے کے بچے اس طریقے سے نہیں مائک پہ آ کے بول سکتے ہیں. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسے موقع پر بلایا گیا، اور یہ بچے قابل تعریف کے لائق ہیں. میں ان کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں. وقت نہیں تھا اس لیے میں زیادہ نہیں بول پایا. بولے کہ نماز کا وقت ہوا ہے، نہیں مجھے بہت کچھ بولنا تھا، ڈاکٹر کہنا تھا، جو میرا مقصد تھا وہ نہیں پورا ہو سکا. میں اپنی اسی باتوں پہ کے بعد میں مولانا فضیلت الشیخ کمال الدین صاحب ندوی، امام الخطیب تھرائی کو میں دعوت دیتا ہوں مائک پر آئیں. مولانا کمال الدین صاحب ندوی مائک. اچھے کم سے کم آپ لوگ سنو تو اتنے دور سے مہمان آئے ہیں، آپ کے بارے میں کیا نصیحت کر تو جن کو سنو. قرآن ہماری عظمت ہے، قرآن ہماری قوت ہے، قرآن ہماری عظمت ہے، قرآن ہماری قوت ہے. ہم اوج فلک پر چمکیں گے قرآن سے جب تک نسبت. ہم اوج فلک پر چمکیں گے قرآن سے جب تک نسبت. یہ ماحول بڑا خوشگوار اور بڑا پیارا لگ رہا ہے. گزشتہ کئی سال سے آپ کے مدرسہ اسلام المسلمین میں آنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس سال گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کہیں تو قدرے بہتری نظر آئی اور کہیں قدرے کچھ ڈسٹرب ہو رہا ہے. آگے میں چاہتا ہوں کہ توجہ فرمائیں. کہیں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں کچھ خوبی نظر آئی، بہتری نظر آئی، اور کہیں کمی نظر آئی. خوبی یہ کہ الحمدللہ ذمہ داران، پیرنٹس، گارجین اور سرپرست حضرات نے اس سال جس انہماک کا مظاہرہ کیا ہے وہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن جو کمی مجھے نظر آئی وہ میں کہنا چاہتا ہوں، شاید وجیہ الدین بھائی نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گزشتہ سال بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پورا بنڈل تھا پیسوں کا، بڑا بنڈل، اور وہ شاید میرے ہاتھ میں تھا. تو ایک بچے کو 20 روپے 30 روپے 40 روپے بھی دیا جا رہا تھا جس حساب سے بچے کی کارکردگی تھی. اس کے باوجود بھی کافی مقدار میں وہ بنڈل کا حصہ اور پیسہ بچ رہا جو میں نے ذمہ داروں کے حوالے کیا. اس سال یہ بات انتہائی مایوس کن رہی. میں سوچ رہا تھا کہ بیچ میں اس کو عرض کروں، لیکن میں نے ذمہ دار حضرات کے بیچ میں، چونکہ وجیہ الدین بھائی ناظم اجلاس سے اناؤنس کر رہے تھے یا بات چیزیں ذکر کر رہے تھے، میں نے بیچ میں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن میں نے وہ غلط کیا. بیچ میں مجھے یہ کہنا تھا کہ ایک بچہ 10 روپے کا ایک سکہ لے کے جا رہا ہے، وہ بڑی دل شکنی والی بات تھی جو میرے دل پہ لگ رہی. میں چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے.
یعنی بچوں کے سالانہ انعامات کے موقع پر اگر تشریحی انعامات یا اس طرح کے انعامات دیے جائیں تو جو بھی حضرات تشریف لائے ہیں جب اس کی وصولی ہو انعامات کے لیے لیکن تو اس میں مزید سے مزید حصے داری بنائیں. اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں دوسری بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ میں مدرس ہوں, 23 سال سے ایک ہی مدرسے میں مدرس ہوں اور ممبر بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں سنبھالتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ان بچوں کو بولنے کے لیے قوت گویائی جو حاصل ہوتی ہے, ملکہ جو حاصل ہوتا ہے, جو پاور سپلائی ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے, اس میں کتنی مشقت درکار ہوتی ہے اور کتنی محنت درکار ہوتی ہے, وہ صرف میں نہیں بلکہ ہمارے اساتذہ, ہم سے سینئر اساتذہ بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بچوں کو بولنے کے لیے جو ملکہ کیا جاتا ہے اور جو پاور کیا جاتا ہے وہ اساتذہ ہوتے ہیں. بات یہ نہ سمجھی جائے کہ تو مرا حاجی بگو یا من ترا حاجی بگو, یعنی میں تمہاری تعریف کروں تم ہماری تعریف کرو. یہ مولوی ہے تو مولوی کی تعریف تو کرے گا ہی, لیکن غیر مولوی سے بھی آپ پوچھ لیجیے, اگر یہاں کوئی غیر مولوی ہے اور پڑھا لکھا ہے تو وہ جانتا ہے کہ بچوں کو بنانے میں جتنا کردار سرپرستوں کا اور گارجین کا ہوتا ہے اس سے 4 گنا سے بھی زیادہ کردار اساتذہ کا ہوتا ہے. میں شاید اشارے میں بات کروں تو زیادہ لوگ سمجھ نہ سکیں, اس کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے حوصلہ افزائی طلبا کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے, اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اساتذہ کی ہمت کو بھی بڑھانا چاہیے. یہ اساتذہ آپ معمولی نہ سمجھیں, آپ اپنے گھر پر بچے کو ایک دعا یاد کراتے رسیوں دل لگا دیں گے, نہیں یاد کرا پائیں گے, اور یہاں اساتذہ آپ کے بچوں کو وہ دعائیں یاد کراتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی کروڑوں کی پراپرٹی اگر ہے تو وہ آپ کی کسی کام کی نہیں ہے, لیکن اگر اسی بچے کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اساتذہ نے یاد کرا دیا ہے تو اللہ کی قسم میں بڑے دعوے اور بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی وہ کروڑوں کی پراپرٹی جو آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں, آپ مجھے بتلائیے کہ آپ کے وہ کس کام آئے گی. مرنے کے بعد کیا آپ کے قبر میں کچھ وہ کروڑوں کی پراپرٹی مفید ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی, الا یہ کہ کوئی بچہ آپ کا اس کروڑوں میں سے 10-20 روپے صدقہ دے دے اور کہے اور دل میں ارادہ کر لے کہ یہ ابا جان کو یہ ایثار ثواب کر رہا ہوں. لیکن جو بچہ ماں باپ کی خدمت کے لیے اور ماں باپ کے حق میں جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اسی طریقے سے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ, جنازے کی دعا ہم نے یاد کر لی ہے, اور آپ کے جنازے میں اگر وہی دعا ایک بار بھی پڑھ دیتا ہے, ایک بار بھی دل کی گہرائیوں سے پڑھ دیتا ہے, تو میرے بھائیوں دوستوں وہ آپ کی کروڑوں کی پراپرٹی سے زیادہ مفید. یہ کچھ بے ترتیب سی باتیں میں کہوں گا کیونکہ تقریر کی گنجائش نہیں ہے, نہ ہی موقع ہے اور نہ ہی اجازت ہے. بے ترتیب سی 2-3 باتیں کہہ کر کے میں یہاں سے رخصت ہونا چاہوں گا. میرے بھائی اور دوستوں, ایک بچی ترانہ پڑھ رہی تھی, قرآن ہماری عظمت ہے, قرآن ہماری قوت ہے, ہم اوج فلک پر چمکیں گے قرآن سے جب تک نسبت ہے. قرآن سے نسبت کیسے ہوگی؟ قرآن سے نسبت کیسے ہوگی؟ آپ کا بچہ گھر میں بیٹھا رہے گا تو قرآن سے نسبت ہوگی؟ قرآن پڑھ پائے گا؟ قرآن ناظرہ پڑھ پائے گا؟ قرآن کی چند صورتیں یاد کر پائے گا؟ نہیں. یہ اساتذہ ہیں جو آپ کے بچوں کو قرآن سے نسبت دیتے ہیں, قرآن سے وصیت دیتے ہیں, قرآن سے الفت دیتے ہیں, قرآن کی کچھ صورتیں یاد کراتے ہیں. اور وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج امت کی ذلت اور پسماندگی اور امت کی ذبوحالی کا اگر کوئی واحد وجہ ہے, اگر کوئی وجہ ہے تو واحد قرآن سے دوری ہے. قرآن سے دوری ہے.
آج ہمارے گھروں میں نہ تو قرآن کی تلاوت ہے، آج ہمارے گھروں میں نہ تو قرآن کا سمجھنا ہے، نہ تو ہماری زندگی میں قرآن پر عمل ہے۔ اس لیے امت کی یہ زبوں حالی ہے، اور امت کی اسی زبوں حالی میں میرے بھائی اور دوست ایک منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے۔ امت کی اسی زبوں حالی میں، اسی امت کے اندر وہ ہماری بچیاں بھی ہیں، ہماری ملت کی وہ مایا ناز بچیاں بھی ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہاں شاہین باغ میں سپریم کورٹ کے وکلا سے بات کرتے ہوئے ایسے پر اثر انداز میں انہوں نے ہمارے انہی نوجوانوں میں سے، ہماری انہی قوم کی بچیوں میں سے دو بچیاں غالباً نام فاطمہ اور زینب دونوں کا رہا ہے، دونوں نے باوجود اس کے کہ وہ وکیل تھے، لائر تھے، لا کو جاننے والے تھے، اچھے انداز میں گفتگو کرنے والے تھے، وہ وکلا اور کوئی چھوٹے کورٹ کے وکلا نہیں، سپریم کورٹ کے وکلا تھے۔ ہماری ان دونوں بچیوں نے، ہماری ملت کی ان دونوں بچیوں نے اتنے پر اثر انداز میں وہاں وکیلوں سے گفتگو کی کہ وکیل حضرات متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ یہ کہاں کی دین ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے وہ بچیاں صرف اور صرف کالج کی تربیت یافتہ نہیں ہیں، وہ بچیاں ان کو امت سے انسیت ہے، ان کو امت سے لگاؤ ہے، ان کو ملت کا درد ہے، ان کو ملت کی جو حالی ہے اس کا احساس ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ منظر اور وہ چیز میں دیکھتا ہوں تو آپ پیدا ہو جاتا ہوں کہ ہماری قوم نے وہ بچیاں بھی دی ہیں، ہمارے انہی مدارس نے، ہمارے انہی اسکولوں نے قوم کو وہ بچیاں بھی دی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے وکلا کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ آج والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے تعلق سے انتہائی غیر ذمہ دار ہیں، انتہائی غیر ذمہ دار ہیں۔ میں بہت ہی صراحت کے ساتھ اور صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں، انتہائی غیر ذمہ دار ہیں۔ آج نہ تو ہمارے بچے یا مدارس میں آنے کے لیے، کالجوں میں جانے کے لیے وزیر الدین بھائی نے کہا کہ اگر ابھی بلایا جائے تو ماں اور باپ دونوں بھاگتے ہوئے جائیں گے اور پرفیکٹ ٹائم پہ پہنچیں گے، حاضری دیں گے۔ لیکن ان مدرسوں میں آنے کے لیے ہمارے بچوں کی حاضری کتنی ہوتی ہے؟ یہ تو چند 100-150 بچے یا 200 شاید بتایا گیا۔ اس تعداد جو آبادی ہے، آبادی کے حساب سے یہ 10% بھی نہیں ہے، 10% بھی نہیں ہے۔ یہ بچے آبادی کا